السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نشے میں مدہوش ہو کر ایک نماز ترک کر دی تو اس کا نقصان گویا ایسا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس پر ہے اس کا تھا اور جو اس سے چھین لیا گیا. اور جس نے نشے میں مدہوش ہو کر 4 دفعہ نماز ترک کر دی تو ایسے بندے کو اللہ تعالی جہنم کی پیپ پلائے گا. مسند احمد. ارشاد باری تعالیٰ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سورہ البقرہ 155. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ مال والے لوگ سخت خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے دائیں بائیں سامنے پیچھے خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ صدقات دیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. مسلم شریف 36. اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا. سورہ الفتح 1-4. جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور قبر کے عذاب کا ذکر کر کے کہنے لگی، اللہ مجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا قبروں میں عذاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب سچ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، پھر میں نے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر اس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی. صحیح البخاری حدیث نمبر 1289. ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں. البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21. ارشاد باری تعالیٰ، تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے. سورہ البقرہ 165. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورت اگر دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب تک روشنی ہو جائے، اگر آنچل لہرا دے تو ساری دنیا کو خوشبو سے بھر دے. مشکات شریف حدیث نمبر 5372. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے دھوکہ دے. ترمذی 1941. جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6592. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا، میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں.
تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ صحیح البخاری 3260، صحیح المسلم 617۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سورہ النور 30۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ سورہ الانعام 116۔